بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے ایک پراسرار، درد بھری اور معجزات سے بھری کہانی، نبی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ یہ کہانی ظلم کے اندھیروں سے لے کر اللہ کی روشنی تک کا سفر ہے۔ السلام علیکم۔ فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا۔ گھمنڈ، تکبر اور خود پرستی اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مصر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ مصریوں کے گھروں کو جلاتی جا رہی ہے۔ خواب دیکھ کر فرعون ڈر گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو گرا دے گا اور تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون دہشت میں آ گیا۔ فرعون نے ایک بہت ظالمانہ حکم دیا، ہر نئے پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس خونی حکم کے بیچ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ گھبرانا مت، اس بچے کو ہم اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ نے حکم دیا، اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈالا گیا۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم کو اس صندوق کے پیچھے چلنے کو کہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، صندوق سیدھا فرعون کے محل کے پاس جا کر رکا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک نیک اور رحمت بھری عورت تھی اور ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، انہوں نے اس نورانی بچے کو دیکھ کر فرعون سے کہا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر طیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، تو آسیہ اور باقی عورتیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس سے دودھ پلائے؟ آسیہ کے کہنے پر مریم نے اپنی والدہ کو دربار میں لایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ محل میں ہی رکے اور اس بچے کی پرورش کرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے نہ مانا اور کہا، میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ یوں آسیہ مجبور ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچا دینے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پینے کی عمر ختم ہو گئی تو ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے آسیہ کو دیا، اور یوں موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں ہی پلنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے مصر کے ظلم اور ناانصافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دن انہوں نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو ایک مصری سپاہی سے لڑتے دیکھا۔ انہوں نے صرف بے گمانی میں ایک مکہ مرا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے مرنے کا، لیکن وہ آدمی مر گیا۔ یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی، لیکن قاتل کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اسی اسرائیلی آدمی کو جگدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک تو ہی جگدلو آدمی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اسرائیلی آدمی ڈر گیا اور زور سے کہا، کیا آپ مجھے بھی ویسے ہی مرے گے جیسے کل اس سپاہی کو مارا تھا؟ یہ سن کر فرعون کو فوراً اطلاع دی گئی کہ اس سپاہی کا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون نے کہا، اس کو گرفتار کر لو، لیکن ایک نجومی نے کہا، اس سے قتل کرنا ہی بہتر ہوگا۔ وہاں پہ اس وقت ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جانے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ نے انہیں بچایا اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کے لیے نکال گئے۔ مدین کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو شریف لڑکیاں اپنی روایت سے پیچھے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم ایسے پیچھے کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد بزرگ ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ بعد میں ان کے والد بزرگ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، اس ہمدرد شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک بیٹی گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہماری مدد کرنے کے لیے انعام دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام ادب سے ان کے پاس سلام کرتے ہوئے بیٹھے اور اپنی ساری کہانی سنائی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دے کر کہا، اب آپ ظالموں سے محفوظ ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سکون کا لمحہ تھا، اور وہ کئی دن سے بھوکے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا، آپ جب تک چاہے ہمارے پاس رک سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ ان کو اجرت کے کام پر رکھ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور شعیب علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو، بشرطے کہ 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔
اگر تم 10 سال مکمل کرنا چاہو وہ تمہاری اپنی مرضی، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور نکاح کر لیا۔ پھر جب 10 سال مکمل ہو گئے تو شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک رات جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے دور سے آگ دیکھی۔ جب وہ وہاں گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام سننے کا شرف ملا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے انہیں معجزات دکھائے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا نور سے چمک اٹھنا اور دوسرے معجزات، اور انہیں ایک عظیم مشن دیا، جاؤ فرعون کے پاس، اسے حق کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنایا۔ دونوں جا کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو۔ فرعون نے ہنس کر کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے جادوگر بلائے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آئے موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینکو، وہ ان سب سانپوں کو کھا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا سانپ بن گیا اور سب جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون اور بھی پاگل ہو گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر سے عذاب دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو مصر سے نکال لو۔ رات کے اندھیرے میں سب نکل گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آ گیا۔ سمندر کے کنارے سب رک گئے، آگے پانی، پیچھے فوج۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں سیدھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزرتے گئے۔ فرعون اور اس کی فوج پیچھے دوڑی، اور جب فرعون اور اس کی فوج بیچ میں پہنچ گئے، سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گیا۔ فرعون ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ سمندر سے نجات کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ انہیں تورات دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی شرارت اور ناشکری کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی ہے۔ ان کی زندگی صبر، ہمت اور اللہ پر یقین کی مثال ہے، اور یوں نبی موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے سفر مکمل ہوا، لیکن ان کی کہانی آج بھی ایمان کو روشن کرتی ہے۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔